الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العلي العظيم. قيل يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال هي سنة أبيكم إبراهيم. قالوا وما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम, अजीज दोस्तों, ये हज का मुबारक महीना और इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना है। इसके बाद मुहर्रमुल हराम का इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना आने वाला है। कितनी खूबसूरत ये तरतीब है कि हमारे हिजरी कैलेंडर का आखिरी महीना भी कुर्बानी से भरा है और इस हिजरी कैलेंडर का पहला महीना भी कुर्बानी से भरा हुआ है। यहाँ हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी जिलहज की 10 तारीख को, तो उधर मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की अजीम शहादत और रहती दुनिया तक के लिए
پیغام بھری ایک عظیم قربانی ہے۔ یہ ہم کو اس بات کا پیغام دیتی ہے، یہ قربانیاں ہم کو ایک بات کا درس دیتی ہیں کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے نام پر قربان ہو جانے کے لیے۔ اسی کو اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی اور یہاں تک کہ میرا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہمارا جینا اور مرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ قربانی کا جو اصل معنی ہے، یہ لفظ قرب سے نکلا ہوا ہے۔ قرب کے معنی نزدیکی کے، نزدیک ہونا، نیئرسٹ ہونا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قربانی دے کر بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہی اصل قربانی کا مطلب اور مفہوم ہے۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں اختلاف ہوا نکاح کے تعلق سے، ان کے بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں میں اختلاف ہوا کہ کون کس سے شادی اور نکاح کرے گا۔ اصول یہ تھا کہ جب بھی حضرت آدم کے اولاد ہوتے حوا علیہ السلام سے، تو جڑواں بچے پیدا ہوتے، اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے۔ تو جو ایک مرتبہ پیدا ہوتے گویا ان کو ایک خاندان سمجھا جاتا، ان کا آپس میں نکاح حرام تھا۔ اور جب دوسری بار ایک ساتھ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، ان کا رشتہ اگلے جو دو جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے ان میں سے ہو سکتا تھا۔ پہلے اگر بھائی بہن ایک حمل سے پیدا ہوئے ہیں تو دوسرے حمل سے جو دو بھائی بہن پیدا ہوئے تھے ان میں کی بہن پہلے والے کے بھائی سے، اور پہلے کی جو بہن ہے وہ دوسرے والے کے بھائی سے نکاح کر سکتے تھے۔ یہ اصول تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ، حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام، بیٹی کا نام یہودا۔ تو قابیل نے کہا کہ میں یہودا سے نکاح نہیں کروں گا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میں اسی آپ کی بیٹی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جس کا نام اقلیمہ تھا۔ باپ آدم نے سمجھایا اللہ نے اسے منع کیا ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بیٹے نے اپنی بات پر قائم، اپنی بات پر بیٹا اڑا رہا کہ میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، یعنی اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا چلو ایک کام کرو، اللہ کے نام پر قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے، جو اللہ کے قریب مجھے سمجھ میں آ جائے، اس کے ساتھ اقلیمہ کا نکاح کر دوں گا۔ حضرت آدم جانتے تھے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام کرنے سے اللہ کی نزدیکی، اس کے پاس قریب مقام حاصل ہوتا ہے۔
درجے اس کے بلند ہوتے ہیں جو اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ اپنے بیٹوں کے سامنے واضح طور پر بات رکھ دی، اللہ کے لیے دونوں کچھ نہ کچھ لے کر آؤ، تاکہ اللہ کے یہاں اسے جس کا مال قبول ہو جائے، جس کا صدقہ قبول ہو جائے، اللہ رب ذوالجلال کے یہاں میں اس کے ساتھ اکریمہ کا نکاح کر دوں گا۔ حابیل نے ایک دمبا لایا اور قابیل نے کچھ اناج اور غلہ پیش کیا۔ ایک اونچی جگہ پر دونوں نے اپنے اپنے صدقے کے اس مال کو رکھ دیا۔ اللہ رب ذوالجلال کا پچھلی امتوں کے ساتھ یہ اصول تھا، جس کا مال خدا کو پسند ہو، آسمان سے آگ آتی، آگ اس مال کو، صدقے کو کھا جاتی، جلا دیتی، سمجھایا جاتا تھا کہ اس کا مال اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اب ہوا یہ، حابیل کی جو قربانی تھی، جو دمبا تھا، آگ آئی، اس کو اس نے جلا دیا اور کھا لیا، لیکن قابیل کی جو قربانی تھی، جو اس کا اناج تھا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے، اللہ رب ذوالجلال کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے پاس نزدیک مقام حاصل کرنے کے لیے، حضرت آدم کے زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ قربانی دیتے تھے، لوگ اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دیتے تھے، اور اس وقت اللہ رب ذوالجلال جن کی قربانی کو قبول کر لیتے، سب کو پتہ چل جاتا کہ کس کی قبول ہے اور کس کی مردود ہے۔ میرے رب کا یہ احسان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم امت پر، کہ اللہ رب ذوالجلال نے دنیا میں رہتے ہوئے کس کا مال قبول ہے، کس کا مال مردود ہے، ظاہری طور پر تو اس کو کسی کے سامنے اللہ نے اظہار نہ کیا، لیکن اصول بنا دیا، قاعدہ بنا دیا، جس کا مال حلال ہو، پاکیزہ ہو، اچھا ہو، اور اللہ کے لیے اس نے مال دیا ہو، اللہ کے لیے قربانی کی ہو، اللہ نے اصول بنا دیا کہ اس کی قربانی مقبول ہے۔ جو اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے، ریاکاری کے لیے، دوسرے اغراض کے لیے نماز پڑھے تو مقبول نہیں۔ اللہ کے لیے حج کرے، اللہ اس حج کو حج مبرور بنا دے گا، اس حاجی کو ہدایت اور برکتوں سے بھر کر اللہ رب ذوالجلال اس کو واپس کرے گا، اور اس کی مغفرت ایسی کر دے گا کہ اس کے اعمال نامے میں ایک بھی گناہ باقی نہ رہے گا۔ اس نومولود معصوم بچے کی طرح وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے گا، جس بچے کو ماں نے ابھی جنم دیا ہو، جس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک جس حاجی نے اللہ کے لیے حج کیا، فسق و فجور و فحش اور بے حیائی کی باتوں سے دور رہا، رب ذوالجلال اس حاجی کے حج کو قبول فرماتے ہیں، حج مبرور بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح قربانی کا یہ عمل اللہ کے لیے ہو تو پھر اللہ رب ذوالجلال اس قربانی کے عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آدم کے بیٹوں کے ایک کی قربانی حابیل کی قبول ہوئی، اور قابیل کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوئی، غصے میں آ کر اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ حسد، یہ غصہ، یہ جلن جس نے قتل پر، اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، تو یہ دنیا میں روئے زمین پر ہونے والا یہ سنگین جرم، یہ قتل، جس کے پیچھے عورتوں کے ساتھ عورت کی محبت اور فریفتگی تھی، حسد تھا۔ تو غرض مجھے عرض کرنا یہ ہے، قربانی کا یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یعنی
حج کے مہینے کے یہ 10 دن اور اس کی 10 راتیں اللہ پاک نے اس کی قسم قرآن مجید میں کھائی۔ جن راتوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہو ان راتوں کا مقام اور فضیلت کتنی ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم، وہ فجر کا سہانا وقت جس وقت ہم سوتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، اللہ نے اس وقت کی قسم اٹھائی۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم مفسرین نے بیان کیا، وہ 10 راتیں یہی حج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ایک ایک رات بھی بڑی قیمتی، اس کا ایک ایک دن بھی بڑا قیمتی، اس کا ہر ایک دن ایسا کہ جو اس میں عبادت کرے گا، حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل پورے سال کے دنوں میں عمل کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ آپ غور فرمائیں، حضرات صحابہ نے کوئی چھوٹا سوال نہیں کیا، بہت بڑا سوال کیا۔ حضرات صحابہ کے اس سوال پر سرکار دو عالم فخر بنی آدم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، مگر یہ کہ کوئی مجاہد اپنا جان و مال سب کچھ لے کر اللہ کے راستے میں جائے اور مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی قربان کر دے، واپس نہ لوٹے، تو وہ مجاہد کا جہاد افضل ہے۔ ورنہ صرف ایسے ہی جہاد میں جائے، دشمن کا مقابلہ کرے، جہاد میں جانا، اللہ کے راستے میں نکل پڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر دشمن نے غلبہ پا لیا تو پھر دشمن کی جیلوں میں سڑنے کے لیے مجبور کر دیا جائے، قید و بند کی صعوبتیں اسے برداشت کرنی ہو۔ اگر دشمن کا تیر یا نیزہ یا تلوار چل گیا تو پھر وہ اپنی جان گنوا دے گا۔ ایسے میدان کارزار میں نکل پڑنا جہاد کے لیے جہاں اپنے بچوں کی کوئی گارنٹی نہیں، اپنے گھر بار کی کوئی ضمانت نہیں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ ان دنوں میں اگر آپ نے نیکی کی، اچھے کام کیے، بھلائی کی، اللہ کو اس جہاد سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجاہد اپنی جان سب کچھ اسی میدان کارزار میں قربان کر دے تو پھر اس کے جہاد کا عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے افضل ہے۔ ورنہ عام مجاہد جہاد کرے واپس لوٹ جائے، اس سے زیادہ ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کو اللہ پسند فرماتے۔ ہم تو بڑے غافل ہیں، نہ فضیلت کا پتہ، نہ عبادت کا پتہ، نہ ان ایام کی قدر و قیمت ہے۔ قربان جائیں اس کی وہ 10 راتیں جس میں ہر رات اس قدر فضیلت والی کہ شب قدر میں جو فضیلت ملتی ہے اللہ رب ذوالجلال ان 10 راتوں میں وہ فضیلت عطا کرتے ہیں عبادت کرنے والے۔ ہمارے دن کہاں گزر رہے ہیں، ہماری راتیں کہاں بیت رہی ہیں۔ والفجر ولیال عشر، اگر اللہ کے نزدیک یہ قیمت ہی نہ ہوتی تو اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں قیامت تک رہنے والے اس کلام میں، بلکہ جنت میں پڑھے جانے والے اس کلام میں، قیامت کے میدان میں حفاظ کی زبان سے تلاوت کیے جانے والے اس کلام میں اللہ رب ذوالجلال ان راتوں کی قسم نہیں کھاتے۔ والفجر ولیال عشر، اس لیے بڑی فضیلت کے یہ دن ہیں، اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ کم از کم مومن ذی الحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ضمانت بنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑی فضیلت والے دن اور بڑے مرتبے والی یہ راتیں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے میں جہاں حج جیسے عمل کو خاص فرمایا، وہیں اس مہینے میں قربانی کا یہ عمل ہے۔
اور اس بندے کا عمل اللہ قبول فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ لوگو، تم اللہ کے لیے جو قربانی کرتے ہو ان قربانیوں کا گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتا، نہ ان کا خون اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تمہارے قربانی کے جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں، اس کے خون کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ کو ضرورت کس بات کی ہے؟ کون سی چیز کو اللہ چاہتا ہے، کیا جذبے کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے بیان کیا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میرے بندو، جو تمہارا تقوی ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے، اللہ کے لیے عمل کرنے کا جو جذبہ ہے، اللہ رب ذوالجلال کے حضور تو وہی جذبہ پہنچتا ہے۔ ذرا غور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ، سرکار یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، میرے صحابہ یہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی، امتحانات سے بھری ہوئی۔ حضرت ابراہیم جلیل القدر پیغمبر، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا۔ آپ غور فرمائیں، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جسے اللہ نے اپنا دوست چن لیا ہو، خلیل اللہ کہہ دیا ہو، اللہ کے نزدیک اس پیغمبر کا، اس بشر کا مقام کیا ہوگا؟ اور وہ جلیل القدر پیغمبر جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انہی کی آل سے کتنے نبی دنیا میں آئے بنو اسرائیل۔ اللہ کو اتنا محبوب یہ پیغمبر کہ آپ کی آل سے میرے اور آپ کی آقا سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ خلیل بننے والے پیغمبر جنہیں اللہ نے دوست کے طور پر چنا، کتنی آزمائشوں سے گزرے، امتحانات سے گزر کر اس مقام خلت تک پہنچے، خلیل ہونے کے مرتبے تک پہنچے۔ امتحانات وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ابراہیم جنہوں نے ان آزمائشوں کی گھڑیوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ان امتحانات میں کامیابی حاصل کی، 100% کامیابی حاصل کی۔ کیسی وہ عظیم بندگی تھی، کیا وہ اللہ نے ان کو استقلال اور مستقل مزاجی عطا فرمائی تھی۔ ہر آزمائش پر کھڑے ثابت ہوئے اور ثابت قدمی کے ساتھ ہر امتحان میں کامیابی حاصل کرتے رہے۔ پیدا ہوئے تو بت قدوں کے، بت سازوں کے خاندان میں آنکھیں کھولی، بڑے دھیرے دھیرے بڑے ہوئے، بتوں سے بیزارگی اور نفرت کا اظہار کیا، وقت کی حکومت سے ٹکرانے کی ٹھان لی، بادشاہ وقت سے مباحثہ کیا اور اس کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور ایک اللہ کے ہونے کی دلیل پیش کی۔ ہے کسی میں جرأت جو اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے
अलल ऐलान खुदा और उसकी तौहीद का ऐलान करे। और बादशाह भी वो जो खुद के सामने लोगों को सजदा करवाता था, उसके सामने अल्लाह की उलूहियत और उसकी वहदानियत को बयान करना कोई मामूली बात नहीं थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब लोगों ने उनकी बात न मानी, मेले में लोग गए, तो फिर उन्होंने बुत कदे में पहुंचकर बुतों के साथ क्या मामला किया। किसी के नाक फोड़ दी, किसी के कान फोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, और सबका हार बनाकर बड़े बुत के गले में हार की तरह पहना दिया। लोग मेले से आए, पूछने लगे किसने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया। लोगों ने कहा कि एक नौजवान को हमने सुना है जो हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, शायद उसी का ये काम होगा। फिर क्या था, लोगों के सामने पेश किया गया। हजरत इब्राहीम ने उनसे कहा, अगर तुम्हें मालूम करना है तो इस बड़े वाले बुत से ही पूछ लो, वो बता देगा। लोगों ने अपने सर को झुका लिया और कहने लगे, इब्राहीम तुम भी जानता है, तू भी जानता है, हम भी जानते हैं कि ये बुत बात नहीं कर सकते। हजरत इब्राहीम यही समझाना चाहते थे, जो माबूद जिसे तुमने माबूद बना लिया वो खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, तुम्हारे पूछने पर वो बोल नहीं सकता, अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को उड़ा नहीं सकता, तो वो कैसे खुदा हो सकता है। लेकिन लोगों की समझ में बात ना आई, बाप दादा से चला आ रहा, तो इसलिए उसी पर अड़े रहे। फिर क्या था, आग भड़काई गई, आसमानों से बातें करती हुई आग। लोगों ने मन्नतें मानी कि मेरा ये काम पूरा हो जाए। फंसुरु आलिहतकुम, ऐलान किया गया नमरूद की गवर्नमेंट की तरफ से कि तुम्हारे माबूद अब खतरे में हैं, इसलिए उनकी मदद करो। कैसे मदद? आग जलाने में मदद करो। लोगों ने मन्नतें मांगी और लकड़ियां डालकर आग को बहकाना और सुलगाना शुरू किया। आग में इतनी लकड़ियां, इतना ईंधन फूंक दिया गया था कि आग आसमानों से बात कर रही थी। कोई करीब जाता तो मुमकिन है कि उसको भी आग जला देती, करीब जाने को कोई तैयार नहीं। वक्त आ गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दोस्त को उसमें फेंक के जाने की घड़ी आ गई। तो एक मिंजनीक झूला बनाया गया ताकि उसमें बिठाकर उनको डाल दिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में जिब्राईल अमीन हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, ऐ इब्राहीम, ए अल्लाह के दोस्त, अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, अगर हम किसी मुश्किल में फंस जाएं, कठिन घड़ी आ जाए और दिक्कत दरपेश हो, कोई आम आदमी भी मदद के लिए आ जाए, तो हम कहते हैं कि फरिश्ता बनकर फुला वक्त में हमारे काम आ गए। यहाँ तो फरिश्ता ही क्या, फरिश्तों का सरदार हजरत इब्राहीम की खिदमत में पहुंचा है। हजरत इब्राहीम से अर्ज कर रहा है, ए इब्राहीम, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी इस मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको बचाने का काम करूंगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान जाए उनके ईमान पर, अल्लाह की जात पर, उनके तवक्कुल और भरोसे पर। काश उसका जरा सा हिस्सा भी ईमान और यकीन और तवक्कुल और एतमाद और भरोसे का हमें और आपको मिल जाता, हमारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाती। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें मजबूत ईमान और यकीन सादिक नसीब फरमाए। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ जिब्राईल, तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर जिब्राईल अमीन हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, ऐ खलीलुल्लाह, अगर आप कहो तो कम से कम अल्लाह की बारगाह में जाकर मैं फरियाद करूं। हजरत इब्राहीम ने फरमाया,
جس خدا کی بارگاہ میں تم میری سفارش کرنا چاہتے ہو وہ خدا مجھے اس حال میں بھی دیکھ رہا ہے، میری یہ حالت کو وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہر سال قربانی دینے والوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کو اپنے دل کی تختی پر بٹھا لو کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ دیکھتا ہے، بندہ سو رہا ہے، اللہ جاگ کر اس بندے کو دیکھ رہا ہے۔ بندہ چل پھر رہا ہے، میرا خدا اس حال میں بھی اسے دیکھ رہا ہے، غم میں بھی، خوشی میں بھی، مالداری میں بھی، تنگدستی میں بھی، امیری میں بھی، ہر حال میں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور رات کی اس تاریکی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، وہ خدا اس تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، جس تنہائی کا فائدہ اٹھا کر بہت سے لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرا خدا اس حال میں، اس مجمع میں بھی دیکھ رہا ہے، جس مجمع میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس مجمع میں کون برائی کر رہا ہے، کس کو کیا پتہ چلے گا۔ میرا رب ہر ایک کی رگ رگ سے واقف ہے، اور رگوں میں بہتے خون سے واقف ہے، اور دماغوں میں چلتی ہوئی الجھنوں سے واقف ہے، دل میں گزرتے ہوئے خیالات کو بھی میرا آپ کا خدا جانتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہی پیغام حضرت ابراہیم نے دیا تھا کہ اے جبرائیل، میرا خدا مجھے اس حال میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اور پھر باری وہ آ ہی گئی، وہ گھڑی آ ہی گئی کہ حضرت ابراہیم کو ذات کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ بن کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچ جائے، سلامتی والی ٹھنڈی بن جا۔ اور آگ کی کیا مجال کہ پھر حضرت ابراہیم کا بال بانکا کر سکے۔ آگ بھی خدا کی مخلوق ہے، پانی بھی خدا کی مخلوق ہے۔ وہ پانی جس پانی نے فرعون اور فرعون کی ساری ملٹری کو غرق کر دیا، اسی پانی نے حضرت موسیٰ کے صندوق کو بہا لے جا کر فرعون کے دربار تک پہنچایا تھا۔ میرے خدا کی قدرت و قوت ہے، اس کی حکمرانی آسمانوں پر بھی چلتی ہے، پہاڑوں پر بھی چلتی ہے، زمینوں پہ چلتی ہے، سورج پہ بھی چلتی ہے، چاند بھی اس کے حکم کے تابع ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے، اور یہ دنیا کا نظام، پوری کائنات کا نظام اپنے برابر اصلاح کے ساتھ برابر قائم رہتا ہے، لیکن ایک انسان ہے کائنات میں بگاڑ آنے کا سبب، فساد آنے کا سبب، کیونکہ بندہ اللہ کے حکم کے جب تک تابع رہے گا کائنات کا نظام برابر چلتا رہے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب انسانوں کے اعمال بگڑ جائیں گے، ان کا کردار بگڑ جائے گا، ان کے اخلاق الٹے ہو جائیں گے، انسان اپنے رب کو بھلا دے گا، اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی پر اڑ جائے گا، اور ظلم و زیادتی کرنے لگ جائے گا، تو قرآن کہتا ہے پھر زمین و آسمان میں ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین تو زمین، سمندروں میں بھی بوال آ جائے گا، فساد وہاں بھی ظاہر ہو جائے گا، بگاڑ پوری کائنات کے نظام میں آ جائے گا، زلزلے ہوں گے، اور آگ کا ایک سیلاب اور لاوا پھٹ کر نکل جائے گا، بارش برسنے کے بجائے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی، زمین اپنے سینے کو چیر کر اپنے اوپر بسنے والے انسانوں کو کھا جائے گی، نگل جائے گی۔
اور یہ دریا اور سمندر کا پانی آبادیوں میں آ کر انسانوں کو، مویشیوں کو، جانوروں کو سب بہا کے لے جائے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور اللہ کے بندو، آگ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اللہ کے بندو پانی اللہ کے حکم کے تابع ہے، ہوا اللہ کے حکم کے تابع ہے، سورج میرے خدا کے حکم کے تابع ہے، چاند اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ گرجتے بادل اور ان کی گرج اللہ کے حکم کے تابع ہے، آسمان سے برستی ہے برسات و بارش کے قطرے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، زمین سے اگنے والے یہ گھاس پھوس اور درخت اور ان درختوں کے پتے اور پھول اور پھل اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ کاش یہ انسان بھی اللہ کے حکم کے تابع بن جاتا ہے، نافرمانی سے توبہ کر لیتا اور اللہ کو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا۔ یہی تو مسلمان کا مطلب ہے، یہی معنی ایمانی اور مسلمانی ہے کہ انسان مسلمان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، اللہ کی اطاعت قبول کر لے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ یہی مطلب ہے مسلمان کا، مومن کا، کہ وہ اللہ کو اپنے آپ کو سونپ دیتا ہے۔ سلم یسلم تسلیماً کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو سونپ دینا، اپنے کسی چیز کو حوالے کرنا، اس کو کہتے ہیں سونپ دینا۔ تو مسلم کا مطلب یہ ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے حکموں کے تابع بن جانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس کے تابع ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اس کی مخلوق وہی کرتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، کامیاب ہو 7 دن، بعض روایتوں میں آتا ہے 40 دن اس آگ میں حضرت ابراہیم رہے اور پھر زندہ رہے، سلامتی کے ساتھ رہے، ان کے کپڑے بھی آگ جلا نہ سکی۔ اور جب آگ سے باہر آئے تو لوگ یہ معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ اور زیادہ دشمنی میں اضافہ کر دیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، دل ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، آنکھ ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتا، کان تو ہیں لیکن سنائی حق بات نہیں دیتی۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں ان سے تو چوپائے اور جانور بہتر۔ آنکھ رہتے ہوئے بھی حق نظر نہ آئے، کان رہتے ہوئے بھی حق کی آواز اور صدا سنائی نہ دے، اور دماغ اور دل رہتے بھی لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل رہتے ہوئے بھی اور سمجھ ہوتے ہوئے بھی حق بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو ان کو یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کا یہ معجزہ دیکھ کر کہ آگ میں سلامتی کے ساتھ کون رہ سکتا ہے، 7 دن تو دور کی بات 7 منٹ بچ نہیں سکتے، آگ اتنا جلا کے بھسم بنا دیتی ہے، اور وہ بھی آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی آگ نے حضرت ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑا۔ آج بھی گرہو براہیم سائیماں پیدا، آج بھی گرہو براہیم سائیماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم کی یادگار اور ان کی زندگی مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ ایمان والو، ملت ابراہیمی کے فرزندو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ ایمان مضبوط ہے، پہاڑ تم سے ٹکرانے کے لیے آئے، تم ثابت قدم رہو، پہاڑ تمہارے سامنے ریزہ ہو جائے گا، سمندر تمہارے سامنے ہو، ایمان مضبوط ہو تو تم ہی تو کیا تمہارے گھوڑوں کی ٹانپوں کو بھی سمندر اپنے اندر ڈبونے نہیں دے گا، وہ بھی وہ اس کے اوپر چلتے ہوئے آ جائیں گے۔ اے میری ملت کے فرزندو، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو پھر جنگل کا ایک درندہ نہیں بلکہ تمہارے اعلان پر جنگل کے سارے درندے جنگل چھوڑ کر جنگل خالی کر کے چلے جائیں۔ اے میرے
ملت کے فرزندوں تمہیں ایک ہی کام کرنا ہے کہ تمہارا ایمان و یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، خوف نہ کرو اور گھبرانے کی کوئی تمہیں ضرورت نہیں، ڈر محسوس کرنے کی چندہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ ایک شرط ہے تمہاری سربلندی کے لیے، ایک شرط ہے تمہاری کامیابی کے لیے، ایک شرط ہے تمہاری کامرانی کے لیے، ایک شرط ہے تخت و تاج تمہارے قدموں میں آ کر گرنے کے لیے، ایک شرط ہے تمہاری بادشاہت کے لیے، وہ شرط ہے تمہارا ایمان۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تمہارا ایمان پختہ ہے، یقین کامل ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، کوئی دنیا میں ایسا کوئی ماں نے دنیا میں ایسا بیٹا جنم نہیں دیا ہے جو تمہیں پچھاڑ سکے۔ دنیا میں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو تمہاری طرف نظر اٹھا کے ڈرانے کے لیے دیکھ سکے۔ کسی کی انگلی میں وہ جرأت نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف اشارہ کر سکے۔ وَلَا تَهِنُوا، میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے زیادہ کس کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے اگر تمہارا ایمان و یقین مضبوط ہے تو پھر تمہارے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے یہ پیغام دیا۔ یہ قربانی کا مہینہ حضرت ابراہیم کی عظیم قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانیوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی آزمائشوں کا سلسلہ نہیں رکتا۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا ابراہیم اپنے آل اولاد ہجرت کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے اپنے شہر عراق کو چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف چلے گئے، اور بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، پھر حکم دیا کہ جاؤ بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم نے پل بھر کی تاخیر نہ کی، لے گئے وہاں پر جہاں گھاس بھی نہ تھی، صرف پہاڑی سلسلہ تھا، چٹیل میدان تھا، پانی کا تک نام و نشان نہیں تھا، آبادی تو دور کی بات ہے، آبادی کے ذریعے معاش بھی نہ تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کو، اپنے آل کو، اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور وہ بھی بڑھاپے کی وہ اولاد اور اپنی چہیتی بیوی حضرت حاجرہ، ان دونوں کو وہاں چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر لوٹ رہے ہیں، غم سے نڈھال ہیں لیکن رب کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ تو اماں حاجرہ پوچھتی ہیں میرے سرتاج یہ آپ کیوں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، ہمیں کیوں ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل نے اپنی زبان بھی نہ ہلائی، خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ ابراہیم حاجرہ سے کچھ بھی نہ بتانا، بس چھوڑ کے آ جانا۔ تو حضرت ابراہیم لوٹ رہے ہیں، پھر دل میں خیال آیا حضرت حاجرہ کو، انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے صرف اپنے سر سے اشارے سے ہاں کہا، تو ان کے سر کے اشارے سے وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اماں حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایمان، کیا یقین! ان سنگلاخ وادیوں میں کون ہے جو اپنی بیوی کو کسی اجنبی شہر آبادی میں چھوڑنے کو تیار ہو جائے؟ کون ہے جو اپنے دودھ پیتے لختے جگر کو کم از کم ہاسپٹل میں ہی چھوڑ کر آ جائے؟ کسی کی جرأت نہیں، کسی کی ہمت گوارا نہیں کرتی، کسی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جب اللہ کا حکم حضرت ابراہیم کو آیا اور بڑھاپے کی حالت میں ملنے والی اولاد کو بھی انہوں نے اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا،
پھر اللہ رب پھر نکلتے نکلتے جب نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے بیوی اور بیٹا، تو پھر کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے الہ العالمین، آپ نے حکم دیا، میں نے آپ کے حکم کو تسلیم کر لیا، میں نے میری بیوی اور میرے شہید جگر کے ٹکڑے کو میں نے یہاں چھوڑ دیا جہاں کبھی جا کر بعد میں آپ کا گھر تعمیر ہونا ہے۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں ہے، جینے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ یہاں نماز قائم کرے۔ اے اللہ، آپ کے بھروسے چھوڑ رہا ہوں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، انہوں نے دعا کی وَرَزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو میوے کھلا، پھل کھلا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس دکھتے ہوئے دل کی فریاد سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کے ایڑیوں کی جگہ وہاں زمزم کو جاری کر دیا۔ کیا وہ خلوص تھی اس دعا میں، اس پکار میں، کیا تڑپ تھی! آج بھی مسلمان اس زمزم سے سیراب ہو رہے ہیں، قیامت کی صبح تک وہ زمزم اللہ کے حکم سے خالی نہ ہوگا، پوری دنیا کے مسلمان پیتے رہے۔ آپ میں سے میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان نے زمزم پیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے زمزم پیا ہے، یا تو خود جا کر پیے یا کسی نے ان کو لا کر پہنچایا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وہ دعا جو قبول ہوئی، اور پھر جہاں پھلوں کے اگنے کا کوئی سامان نہیں، خیال نہیں، تصور نہیں، اللہ نے پوری دنیا کے پھلوں کو وہاں بھیج دیا، سب سے خوبصورت شہر مکہ مکرمہ وہاں آباد کیا، اور اسی سرزمین سے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ آزمائش، اس پر ثابت قدمی، پھر اللہ کا انعام ہے۔ پھر اور سلسلہ ہوتے ہوئے آخری امتحان کیا، وہ عجیب و غریب امتحان، اپنے اس نور نظر کو چلنے پھرنے کودنے پھولنے کی اس عمر میں اللہ پاک نے قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ میرے بھائیوں، کوئی معمولی حکم نہیں تھا۔ جب وہ تیار کر کے لے گئے، شیطان اماں ہاجرہ کے پاس آئے، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں گئے؟ کہا جنگل گئے لکڑیاں لانے کے لیے، کام کے لیے۔ شیطان نے کہا نہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اماں ہاجرہ نے فرمایا بھلے ابراہیم اتنی شفقت کرنے والے اپنے بیٹے سے، اتنی محبت کرنے والے، وہ اتنا مشفق باپ کیسے اپنے بیٹے کو قربان کر دے؟ شیطان نے کہا انہیں اللہ کا حکم ملا ہے، قربان جائیں۔ اماں ہاجرہ اپنی زبان حال سے فرمایا ایک بیٹا ہے، کاش سینکڑوں بیٹے ہوتے تو پھر اللہ کے نام پر قربان کر دینا آسان ہوتا۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم کو فوراً پورا کر دینا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ مایوس ہو کر سیدھا ابراہیم کے پاس گئے، ان سے کہا کیا اللہ کبھی کسی باپ کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں لیا، اس کو مارا۔ پھر تھوڑے اور چند قدم آگے پھر آیا، پھر ورغل آیا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر اور آگے پھر ورغل آیا، پھر اللہ کا نام لے کر اس کو مارا۔ شیطان ذلیل ہوا، بچے سے گفتگو کی، مشورہ کیا، بیٹے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں تجھے ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں، بتا تیرا خیال کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، چھوٹا 6 سال کا 9 سال کا جتنی بھی عمر ہو
بیٹا نبی کا بیٹا نبوت کے پیغام کو جانتا تھا. اس نے کہا ابا جان خواب میں بھی نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے, آپ اللہ کے حکم کو فوراً پورا کر دیجئے. پھر حضرت ابراہیم نے ساری کوششیں کی لیکن وہ ان کے گلے پر, ان کی گردن پر چھری نہ چل سکی. اللہ رب ذوالجلال نے آسمان سے دمبا بھیجا اور وہ دمبا کٹا اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے مالداروں پر قربانی کو اللہ نے واجب کر دیا. یہ ساری باتیں اس لیے میں نے عرض کی. حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے, تو اس پر حضور نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم کی سنت مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب بھی اتنا ملے جتنا حضرت ابراہیم کو ملا تھا. وہ کب ملے گا؟ جذبہ اتنا, اصل میں یہ قربانی اللہ رب ذوالجلال حقیقت میں اگر قربانی اللہ حکم دے دیتے 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے, اب آجا میدان میں خود کو قربان کر دے, میرے نام پر ذبح ہو جا, ہم اللہ کے حکم کے خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے تھے. اللہ رب ذوالجلال نے مہربانی کی, انسان پر چھری نہ چلائی, اسماعیل پر چھری نہ چلی, آسمان سے دمبا بھیجا اس پہ چھری چلی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت واجب کر دی رسول اللہ کی امت پر, مالداروں پر, کہ وہ اپنے جانوروں کی قربانی دیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی دیں. تو حضرت ابراہیم نے جس جذبے کے ساتھ قربانی دی, اللہ رب ذوالجلال کو ثواب و اجر و ثواب رسول اللہ کی امت کو بھی عطا کرے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے والد کی یہ سنت ہے, ابراہیم کی سنت ہے, تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ, اس کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی. صحابہ نے پوچھا اون والا جانور؟ حضور نے فرمایا ہر اون کے بدلے نیکی ملے گی. تو حضرت فاطمہ سے حضور نے فرمایا جاؤ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ, دیکھو اس کا نظارہ, کیونکہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ قربانی دینے والے کی مغفرت فرما دے. پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ خاص اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ حضور نے فرمایا اہل بیت کے لیے خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام. تو اس لیے جن کے پاس سہولت ہے اتنی کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکے یا قربانی کے بڑے جانور میں حصہ لے سکے, ضرور قربانی. مسئلے کو سمجھیں, قربانی دینے کے لیے جن پر قربانی واجب ہوتی ہے ان کا صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں یا سال گزرنے پر مال کی جو زکوٰۃ دیتے ہیں ہو بہو وہ تمام شرائط ہیں, ایسا نہیں. اگر آپ کے پاس ایکسٹرا کوئی سامان ہے جو سال میں ایک آدھ بار استعمال ہوتا ہے, فرنیچر زیادہ ہے آپ کے گھر کا, آپ کے گھر کے برتن 4 آدمی ہیں لیکن 25-30 برتن ہیں, زائد سامان اسی طرح اور بھی ہے جو سال میں ایک آدھ بار استعمال ہوتا ہے, جس کی قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے اور اس پر سال بھی گزرنے کی شرط نہیں ہے, تو ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں 20-30 ہزار کماتے ہیں پھر بھی سمجھتے ہیں کہ قربانی ہم پر نہیں. بچی کے لیے زیور تو خرید لی لیکن پھر بھی سمجھتا ہے کہ قربانی اس پر واجب. بڑا عجیب مسئلہ ہے, اس پر قربانی واجب ہے, قربانی دینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي, جسے قربانی دینے کی استطاعت ہو, من وجد ساعة لأن يضحي, قربانی دینے کی استطاعت رکھتے ہوئے ولم يضحي, پھر قربانی نہ دے, حضور نے فرمایا فلا يقربن مصلانا, وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو اس لیے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ضرور قربانی دے. ان 3 دنوں میں قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب قربانی کے ایام میں اللہ کو کوئی عمل بندے کا پسند نہیں.
تو اس لیے قربانی دینے کی فکر کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیبدار جانور کو نہ خریدیں، بے عیب جانور، اچھے جانور کو خریدیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جانور کو خرید کر گلیوں میں نمائش نہ کریں، دوسروں کا بھی خیال کریں، گلی کوچوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ راستوں میں قربانی نہ دیں۔ آپ جہاں تک ہو سکے اپنے شڈوں میں، اپنے محدود جگہوں میں آپ قربانی دینے کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد قربانی کی غلاظت کو، گائے بکری کے گوبر اور اس کی غلاظت کو عام راستوں میں نہ پھینکیں، ہماری قربانی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کا پاکی صفائی کا خیال بھی کریں۔ اللہ رب ذوالجلال آنے والی اس عید قربہ کو اطمینان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تمام عالم اسلام کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔